رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک، اس کا اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید سے حکم فرمایا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت تاکید سے اس کا حکم فرمایا۔ رشتہ دار والدین، بہن بھائی، بیوی بچے، ساس سسر، اسی طرح اور جتنے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ رشتہ داری کو نبھانا، حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ بہت اہم کام ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس طرح کہ انسان جب بھی رشتہ داروں سے ملے، ان کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے، جب بھی ان کے ساتھ گفتگو کرے انتہائی نرم گفتگو کرے اور لہجہ بہت اچھا اختیار کرے، ان کا احترام کرے، بڑوں کی عزت کرے، چھوٹوں پہ شفقت کرے اور ان سے محبت سے پیش آئے، اپنی خوشی میں ان کو شریک کرے، اور جب وہ اس کو بلائیں تو اپنی خوشی میں تو یہ بھی ان کے ساتھ جا کر شریک ہو، اور اگر ان کو کوئی مصیبت یا غم ہو تو پھر ان کی تسلی کے لیے، ان کو حوصلہ دینے کے لیے اس کو خود شرکت کرنی چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بیمار ہو اس کی عیادت کرنی چاہیے، غم میں تعزیت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کمزور ہے، اس کو مالی تعاون کی ضرورت ہے تو اس کا تعاون کرنا چاہیے، اور ان کی خیرخواہی کرنی چاہیے، ان کو حد الوسع اپنی کوشش کی حد تک فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو چیز بہتر اپنے لیے پسند کرے ان کے لیے بھی وہ پسند کرنی چاہیے۔ گویا حاصل یہ کہ انسان جو بھی راحت کا، آرام کا، بہتری کا برتاؤ اپنے لیے پسند کرتا ہے، ان کے لیے بھی اسی طرح پسند کرے۔ یہ سارے کام صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے کرنے چاہیے۔ اس کے بدلے میں اگر وہ بھی تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، پھر تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گویا مکافات ہے، یعنی یہ برابری کا معاملہ ہو گیا۔ آپ بھی حسن سلوک کر رہے ہیں، وہ بھی اس کے بدلے میں حسن سلوک کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ حسن سلوک نہ کریں، برا برتاؤ کریں، اچھا برتاؤ نہ کریں، تو آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی اسی کو فرمایا، اور اگر انسان دوسروں کے برا برتاؤ کے باوجود ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اللہ کی طرف سے اس پر بہت زیادہ رحمت نازل ہوتی ہے اور بہت زیادہ اجر و ثواب کی امید ہے۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ انسان جب اچھا سلوک کرتا ہے تو عام طور پہ امید یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی اس کے بدلے میں میرے ساتھ حسن سلوک کریں گے، توقع ہوتی ہے۔ لیکن جب ان کی طرف سے برا سلوک ہوتا ہے تو خلاف توقع، خلاف امید جب ان کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان ان کی طرف سے بالکل توقع اور امید نہ رکھے، اپنے دل و دماغ سے ان کی طرف سے بھلائی یا حسن سلوک کی امید اور توقع نکال دے، تاکہ اگر ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو پھر زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اور اسی طرح اگر کوئی انہوں نے زیادتی کی ہے تو اس کو صبر سے برداشت کرنا چاہیے، ہمت اور حوصلے سے اس کو برداشت کرنا چاہیے، اور اگر انہوں نے کوئی زیادتی کی ہے یا کوئی ایسی بات کی ہے تو اس پہ ان کو تانا نہیں دینا چاہیے، ان کو گلہ اور شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی زیادتی ایسی انہوں نے کی ہے کہ جو بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو احساس نہیں ہے اس کا، اگر ان کو سمجھا دیا جائے تو وہ اس کا احساس کر لیں گے، تو پھر ان کو اچھے الفاظ سے، نرم الفاظ سے، بہتر لہجے کے ساتھ تنہائی میں اس کا تذکرہ کر دینا چاہیے۔ پھر بھی ان سے توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ اس کے بدلے میں اچھا سلوک کریں گے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان ان کے ساتھ کوئی خیرخواہی کرتا ہے، ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے، اور وہ اس کی قدر ہی نہیں کرتے، وہ اس پر عمل ہی نہیں کرتے، تو اس صورتحال میں بھی ان کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ بس جب اس نے ان کے ساتھ خیر خواہی کر دی
ان کے ساتھ جو بھلائی ہو سکتی تھی ان کی رہنمائی کر دی یا ان کو بتلا دیا یا کر دیا، پھر انہوں نے عمل نہ کیا، تو انشاءاللہ اس کو اللہ کی رحمت سے امید ہے صلہ رحمی کرنے پہ اجر ملے گا، اور یہ اپنی ذمہ داری سے بری الذمہ ہو جائے گا۔ اس لیے زیادہ دباؤ ڈال کر، ان پہ زبردستی کر کے ان کو اس بات کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جب انسان برداشت کرتا ہے، ہمت اور حوصلے سے ایثار کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ نبھاؤ کرنے میں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں، ان کی غلطیوں اور تنگیوں کو برداشت کر کے خود ایثار اور قربانی کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ کے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جو قربانی کر رہا ہے، جو یہ ایثار کر رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دو انعام عطا فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرماتے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں بہت بڑی ہیں، اللہ کی رحمت بھی ملتی ہے، اللہ کا فضل بھی ملتا ہے، اور اس کی عمر بھی بڑھتی ہے، اور اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اگر انسان یہ ظاہری تنگیاں برداشت کر لے تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں پھر اس کے بدلے میں عطا فرماتے ہیں۔